السلام علیکم ناظرین، آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے کیونکہ میں اس ویڈیو میں مکہ مکرمہ اور آب زمزم کے بارے میں بات کروں گا۔ مکہ مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے کیونکہ یہاں کعبہ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ اسی شہر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان اس دنیا میں تشریف لائے۔ مسلمان ایک دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتے ہوئے اپنا رخ کعبہ کی طرف کرتے ہیں۔ حج کی ادائیگی کے لیے بھی تمام دنیا کے مسلمان مکہ جاتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حج اسلام کا 5واں ستون ہے۔ پہلا ستون ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد اس کے پیغمبر اور آخری نبی ہیں۔ دوسرا ستون 5 وقت کی نماز ہے۔ تیسرا ستون صاحب استطاعت لوگوں کے لیے زکوٰۃ دینا ہے۔ چوتھا ستون ماہ رمضان میں روزے رکھنا اور 5واں ستون حج کی ادائیگی ہے۔ مکہ اس لیے بھی مقدس ترین ہے کیونکہ یہیں سے اسلام کی ابتدا ہوئی۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اتارا۔ مکہ میں سب سے زیادہ مقدس مقام کعبہ ہے جسے اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے معاونت سے بنایا تھا۔ یہ اسی جگہ بنا جہاں پہلے کعبہ تھا، گویا انہوں نے یہاں اسے ری بلڈ کیا تھا۔ اس مقام کا مکمل احوال کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ تھی، ان کی اولاد نہیں تھی۔ حضرت سارہ کی ایک خادمہ تھی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ حضرت سارہ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سجیسٹ کیا، یہ رائے دی کہ آپ ہاجرہ سے شادی کر لیں تاکہ ان کی خواہش جو اولاد کی ہے وہ پوری ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ سے شادی کر لی اور ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پیدائش کے کچھ ہی دیر بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ حضرت ہاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ گھر سے باہر دور صحرا میں چھوڑ آئیں۔ حضرت ہاجرہ پریشان ہوئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ہمیں گھر سے کیوں دور کر رہے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب نہ دیا۔ دوبارہ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ کیا آپ ایسا اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اس جگہ سے کچھ دور چھوڑا جہاں اب کعبہ ہے۔ وہ جگہ بالکل ویران تھی، درخت نہ پودے، نہ کوئی ہریالی، نہ پانی کا نام و نشان۔ حضرت ابراہیم نے ان کو کھجوروں کی ایک ٹوکری اور پانی کا ایک مشکیزہ دیا اور خود اپنے گھر واپس آ گئے۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دودھ پلانا شروع کیا اور خود کھجوروں اور پانی سے گزارا کیا اور کہتی رہیں کہ اللہ کا حکم ہے
تو ہمیں گمراہ نہیں کرے گا۔ ناظرین، اس واقعہ کو یا اس ذکر کو قرآن پاک کی سورہ ابراہیم کی آیت 37 میں یوں بیان کیا گیا ہے: اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو سکے۔ ناظرین، کچھ دنوں کے بعد یا کچھ وقت کے بعد کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا، تو حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل بھی بہت پیاسے ہیں، تو ساتھ ہی موجود ایک پہاڑی جس کا نام صفا تھا، اس پر چڑھ کے دوسری طرف دیکھنا شروع ہو گئی کہ شاید کوئی قافلہ ادھر سے گزر رہا ہو اور ان سے پانی مل جائے، لیکن ان کو دور دور تک کوئی قافلہ نظر نہ آیا۔ تو پھر وہ مڑ کر دوسری پہاڑی وادی میں سے ہوتی ہوئی دوسری پہاڑی کی طرف گئیں جس کا نام مربہ تھا، اور اس پہ جا کے انہوں نے دوسری طرف دیکھا کہ شاید دوسری طرف سے کوئی قافلہ آ رہا ہو، لیکن اس طرف سے بھی کوئی قافلہ نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ بے چین تھیں، خود بھی پیاس، اور زیادہ ان کو تڑپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی کہ ان کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ ناظرین، وہ کبھی صفا کی پہاڑی پہ جاتی اور اس طرف دیکھتی کہ کوئی قافلہ تو نہیں رہا، پھر تیز تیز قدموں سے دوسری پہاڑی یعنی مروہ پہ جاتی۔ یوں انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اس کے بعد وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس واپس آ گئیں، کیونکہ ان کو کوئی قافلہ نظر نہیں آیا۔ جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں تو وہاں انہوں نے ایک معجزہ دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے ایک چشمہ پھوٹ رہا تھا۔ اس وقت سے ہم اس پانی کو اب تک زمزم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ دنیا کا پیورسٹ پانی ہے، جو کبھی کم ہوتا ہے نہ خشک۔ دنیا بھر سے آنے والے حجاج پانی اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، لیکن کنواں مسلسل پانی دے رہا ہے اور یہ بھرا ہی رہتا ہے۔ میں واپس آپ کو اسی دور میں لیے چلتا ہوں۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلاتی ہیں، خود بھی پانی پیتی ہیں۔ ایک دن وہاں سے ایک قبیلے کے کچھ لوگ گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خاص مقام پر ایک پرندہ چکر کاٹ رہا ہے۔ ناظرین، صحرا میں یا ایسا علاقہ جہاں کے کوئی ہریالی نہ ہو اور کسی جگہ پہ یوں پرندہ چکر لگا رہا ہو تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ یہاں کچھ ان یوزول موجود ہے۔ وہ لوگ جہاں پرندہ چکر لگا رہا تھا وہ اس طرف آئے تو پانی کو دیکھ کے حیران رہ گئے۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ سے بات کی تو حضرت ہاجرہ نے ان کو پانی استعمال کرنے کی اجازت دے دی، لیکن انہوں نے کہا کہ اونرشپ جو ہے وہ میرے پاس رہے گی، یعنی چشمے کی اونر جو ہے وہ حضرت ہاجرہ ہوگی۔ ان لوگوں نے وہاں جب اتنا بہترین پانی دیکھا تو اپنے قبائل جو تھے ان کے لوگوں کو بھی وہاں بلانا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ وہاں آ کے آباد ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت
ابراہیم علیہ السلام وہاں آئے جہاں انہوں نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا تھا۔ جب وہ آئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس جگہ پہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کریں۔ انہوں نے حضرت اسماعیل کی مدد سے، ان کی معاونت سے اسی جگہ کعبہ کی تعمیر کی جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے وقت بھی کعبہ موجود تھا، اور وہ دنیا کی پہلی عبادت گاہ تھی۔ اس لیے یہ مقام انہی وجوہات کی بنا پر بہت ہی مقدس ہے، اور چونکہ یہ مقام جو ہے یہ مکہ میں ہے، اس لیے ہمارے لیے شہر مکہ بھی بہت مقدس ہے۔ ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ قافلے یہاں سے گزرنا شروع ہو گئے، لوگ یہیں قیام کرتے، کچھ یہاں آباد ہونا شروع ہو گئے، اور یہ ایک اہم ترین جگہ بن گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ناظرین اس وقت یہ ایک ڈیولپڈ اور ماڈرن شہر ہے جہاں ہر وقت اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں مسلمان اسلام کے 5ویں رکن کی تکمیل کے لیے یہاں آتے ہیں۔ عمرہ کی ادائیگی کا سلسلہ بھی ہر وقت جاری رہتا ہے۔ اس مقدس شہر کی حدود میں صرف مسلمان داخل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہے اس مقدس ترین مقام کعبہ اور مقدس شہر مکہ کی ساری بیک گراؤنڈ۔